بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا افغان جنگ اور دنیا کے بارے میں۔ ناظرین، افغان جنگ اور دنیا کے موضوع پر یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے کئی حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے۔ دوستو، افغان جنگ دنیا کے ہر ملک سے جڑی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی آڑ میں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، اور منشیات میں افیم استعمال ہوتی ہے، اور افیم پیدا ہوتی ہے افغانستان میں۔ انسانی جان بچانے کی آڑ میں اور ووٹ کی خاطر نہ تو فارماسیوٹیکل فیکٹریوں کے نگرانی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ووٹ لوز ہو جانے کے ڈر سے فارماسیوٹیکل فیکٹریوں کے مالکان کو دنیا بھر کی حکومتیں ناراض کر سکتی ہیں۔ لہٰذا جن ممالک میں حکومتیں ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی ضرورت کے مطابق افیم کا سرکاری سطح پر انتظام کرتی ہیں، وہ افغانستان میں ایک گروپ، یعنی جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس گروپ سے رابطہ کرتی ہیں، اور اپنے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے مالکان کی ضرورت جو ہے وہ سرکاری سطح پہ پوری کرتی ہیں۔ جبکہ جن ممالک کی حکومتیں اپنے فارماسیوٹیکلز اونرز کی یہ ضرورت پوری نہیں کر پاتی، وہ افغانستان کے دوسرے گروپ یعنی وارڈ لاز جو ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے مالکان کی بدولت نہ ختم ہونے والی یہ جنگ جو ہے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی 1919 میں، جس کا شکار ہونے والے امان اللہ، حبیب اللہ، عنایت اللہ اور نادر شاہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا 1929 سے لے کر 1945-46 تک افغانستان کے وزیر اعظم کے بارے میں۔ دوستو، 1929 میں جب نادر شاہ نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس وقت افغانستان میں وزیر اعظم جو ہے وہ نادر شاہ کے چھوٹے بھائی ہاشم کو مقرر کیا گیا۔ ہاشم کو افغانستان کا وزیر اعظم مقرر کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو افغانستان کا نیا بادشاہ تھا نادر شاہ، اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد یعنی 1934 میں جب نادر شاہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افغانستان کا بادشاہ تو نادر شاہ کے بیٹے ظاہر شاہ کو بنا دیا گیا، مگر وزیر اعظم افغانستان جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم مرحوم بادشاہ کا بھائی تھا، اور دوسری طرف افغانستان کے نئے بادشاہ کی عمر یہ بھی کیا تھی، 18 سال کا نوجوان لڑکا ظاہر شاہ جو ہے وہ افغانستان کا بادشاہ تو بن سکتا ہے مگر فیصلے نہیں کر سکتا۔ دوستو، افغانستان کی اندرونی سیاست اور افغانستان کا دوسرے ممالک سے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے سردار ہاشم کا اور سردار ہاشم کی پالیسیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں افغان جنگ اور دنیا کی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ تو برطانیہ کی حمایت اور سرپرستی سے کیا تھا، اور حملے سے پہلے نادر شاہ ڈیرہ دون میں مقیم تھا۔ ڈیرہ دون کو ماضی کے ہندوستان میں اور موجودہ ہندوستان میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نادر شاہ کا پورا خاندان ڈیرہ دون میں مقیم تھا، اور اس وقت ڈیرہ دون برطانیہ کے پاس تھا۔ جب یہ خاندان افغانستان پہنچا اور اس نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا تو اس شاہی خاندان نے برطانیہ اور روس سے تعلقات ختم کر کے جرمنی، اٹلی اور جاپان سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ اس خاندان کے افغانستان کے بادشاہ بننے پر دنیا سمیت ہندوستان میں جرمن طریقہ علاج کو فروغ دیا گیا۔ افغانستان کے اندر تمام تر فارماسیوٹیکل فیکٹریاں جرمنوں نے لگائیں، اور تجارتی معاہدے جو ہیں جرمن، جاپان اور اٹلی سے کیے گئے۔ اس عرصے میں افغانستان جو ہے وہ لیگ آف نیشن کا ممبر بھی بنتا ہے۔ دوستو، افغانستان کے اس شاہی خاندان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برطانیہ ہندوستان کو آزاد کر دے گا۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت تک افغانستان کے اس شاہی خاندان کو برطانیہ سے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ تھا، جس کے حل کے لیے اس خاندان نے
برطانیہ سے مذاکرات کیے ہوں یا برطانیہ کے سامنے اپنے کنسرن شو کیے ہوں۔ اس کے برعکس افغانستان کا یہ شاہی خاندان جرمنی، اٹلی اور جاپان کی گود میں بیٹھا آمدن کی چوسنی چوس رہا تھا۔ جب اگست 1947 میں برطانیہ نے ہندوستان کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا اور خود واپس چلا گیا تو افغانستان کے شاہی خاندان کو پشتونوں کا خیال آیا۔ آج بھی افغان حکومت پشتون ایشو کی پشت پناہی اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ کر رہی ہے، جبکہ حقیقت اس وقت یہ تھی کہ افغانستان کا ایک بڑا قبیلہ ہے غلزئی۔ اس غلزئی قبیلے نے اپنے ساتھ اور بہت سے قبائل کو اکٹھا کیا، ملایا، اور یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے امان اللہ کی حکومت کو بنانے میں انگریزوں کو افغانستان سے بھگایا تھا۔ تو ان قبائل کا مطالبہ تھا کہ افغان حکومت جو ہے اس کا حقدار امان اللہ ہے اور اس کو واپس بلا کر افغان حکومت جو ہے وہ امان اللہ کے سپرد کی جائے۔ ان قبائل نے اپنے ان مطالبات میں ایک قسم کی افغان حکومت جو تھی، نادر شاہی سلسلہ جو چل رہا تھا، ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ سردار ہاشم جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، ایک تو سردار ہاشم جو ہے یہ افغانستان کی حکومت میں وزیر اعظم تھا، دوسرا مرحوم بادشاہ جو تھا نادر شاہ اس کا بھائی تھا، جو موجودہ بادشاہ بنایا گیا تھا ظاہر شاہ اس کا چچا تھا۔ تو اس نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو باغی گروپ تھے ان کو مطالبات کو اسے پشت رکھتے ہوئے افغانستان کے اندر نئے قوانین متعارف کرائے، جن میں سے جو بڑا ایک قانون متعارف کروایا گیا افغانستان میں وہ یہ تھا کہ تمام کسانوں سے جو ٹیکس لیتے تھے لگان کی شکل میں، فصل کی شکل میں، اس کو میں اضافہ کر دیا گیا۔ اوپر سے ان کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ یہ ٹیکس لگان کی جو مد میں فصل ہوتی ہے وہ خود اپنے انتظام پر کابل میں پہنچائیں گے۔ اب دور دراز علاقوں کے کسانوں کے لیے یہ اور مشکل ہو گیا کہ وہ راستے میں افغان بادشاہ کی طرف سے قائم کی گئی چیک پوسٹوں پر رشوتیں بھی دیں اور اپنی جو گورنمنٹ کو دینے والے حصے کی فصلیں ہیں وہ بھی کابل تک پہنچائیں۔ یہ کافی لمبا فاصلہ ہوتا تھا جو ان کو کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک طرف تو انہوں نے ہاشم جو ہیں انہوں نے یہ ظلم کیا افغان کے جو کسان تھے ان پہ، اور دوسری طرف ڈیورنٹ لائن کے قریب جو رہائشی تھے ان کے اوپر یہ تجارت کی مد میں جو محاصل تھے وہ اضافہ کر دیا گیا ان میں۔ حکومت کی ان چیرہ دستیوں کے خلاف افغانستان کے جو قبائل تھے انہوں نے شاہی خاندان کی لوٹ کھسوٹ کر بغاوت کر دی، اور یہ بغاوت 1946 تک جاری رہی۔ مخالفین قبائل جن کو ہاشم شاہ کی حکومت جو ہے وہ باغی قرار دیتی تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ امان اللہ کو واپس بلایا جائے اور حکومت اس کے حوالے کی جائے، جبکہ افغانستان پر قابض شاہی خاندان کو یہ بات جو ہے ناگوار گزر رہی تھی اور وہ اس مطالبے کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، افغانستان حکومت کے اس آپریشن کا کیا انجام ہوا یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔